मासूम نہ روکے نہ ٹوکے تو وہ بھی حدیث ہے. مثال کے سامنے مختار ثقفی اگر چوتھے امام کے سامنے زنجیروں کو سر پر مارے اور خون بہائے تو یہ بھی حدیث ہے. بھیجو محمد. دیکھیے معصوم پر واجب ہوتا ہے کہ اگر فعل حرام معصوم کے سامنے ہو رہا ہے تو معصوم پر واجب ہے کہ وہ روک دے. لیکن اگر معصوم چپ ہے تو معصوم کی خاموشی خاموشی نہیں ہے, یہ حدیث ہے. تو جناب مختار چوتھے امام کے سامنے زنجیر کا ماتم کر رہے تو امام چپ ہے, اس کا مطلب زنجیر کا ماتم کرنا حدیث سے ثابت ہے. جناب ام المؤمنین مولا علی کے گھر میں آتی ہے اور جناب ام المؤمنین آتے ہی مولا علی کے گھر کی دیوڑی پر سر رکھ دیتی ہے. ایسا نہیں کہ کسی نے دیکھا نہ ہو, ارے ان آنکھوں نے دیکھا جنہوں نے کعبہ بنتے دیکھا, ان آنکھوں نے دیکھا جنہوں نے دنیا بنتے دیکھی. ارے دنیا بنتے نہیں دیکھی, بنا کے دیکھی. مگر نہ مولا علی نے ٹوکا, نہ امام حسن نے ٹوکا, نہ امام حسین نے روکا. چار آنکھیں جنت کے جوانوں کی آنکھیں, اور دو آنکھیں تو ایسی ہیں کہ چہرے پہ ہو تو علی کی ہے, نسبت پہ ہو تو خدا کی ہے. نہ علی ٹوک رہے, نہ حسن روک رہے, نہ حسین روک رہے, اور جناب ام المؤمنین اپنا ماتھا علی کے گھر کی ڈیوڑی پر رکھ رہی ہے. اس کا مطلب ان کے گھروں کی ڈیوڑیوں پر, ان کے روضوں کی چوکھٹوں پر سر رکھنا بھی عقیدت کا تقاضا نہیں ہے, تین تین معصوموں کی حدیث سے ثابت ہے. چاہتا ہوں کہ نوجوان چھوٹے بچے میرے بزرگ میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے آتے ہیں, بڑے پڑھے لکھے افراد یہاں بیٹھتے ہیں. میں چاہتا ہوں جو نوجوان ہیں جو کتابیں نہیں پڑھتے وہ کم سے کم ان مجلسوں سے یہ دلیلیں حاصل کر لیں. تو حدیث کہتے ہیں قول معصوم, معصوم نے کہا یہ بھی حدیث. فعل معصوم, معصوم کا عمل یہ بھی حدیث. اور معصوم کے سامنے کوئی عمل ہو معصوم چپ بیٹھائے یہ بھی حدیث ہے, یہ بھی حدیث ہے. اسے کہتے ہیں تقریر معصوم. یہ مجلسوں والی تقریر نہیں ہے, اسے ٹیکنیکل اصطلاحی زبان میں شریعت کی زبان میں اسے کہتے ہیں تقریر معصوم. یہ بھی حدیث کہلاتی ہے. تو حدیثوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں اہل بیت کون ہے, آیت پہ لفظ اہل بیت, آیت پہ لفظ قربا. اب قربا کون ہے, اہل بیت کون ہے, یہ حدیث بتائی. کیسے بھائی حدیثوں سے بھرا ہوا ہے دامن کتب, حدیثیں ہی حدیثیں ہیں. حالانکہ قرآن کے بعد حدیثیں ہیں, قرآن کے 60 حدیثیں ہیں. 6666 آیتوں کے بعد اتنی حدیثوں کی ضرورت کیا تھی؟ پالنے والے جب اتنی آیتیں بھیج چکا, اتنے سورے بھیج چکا, تو اب اپنے نبی کے ذریعے حدیثوں کی تشریح کیوں کروائی؟ حدیثوں کی کیا ضرورت ہے؟ آیتوں کے ہوتے ہوئے حدیثوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو آواز آئے گی کہ آیتوں کے ہوتے ہوئے حدیثوں کی وہی ضرورت ہے جو اللہ کے ہوتے ہوئے نبی کی ضرورت ہے. بھائی آپ مجھ سے جڑے ہوئے, اللہ کے ہوتے ہوئے نبی کی ضرورت ہے. بھائی جیسے ہم اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے, اللہ کی رسائی کے لیے نبی ذریعہ بنے گا, تو جیسے اللہ تک بغیر نبی کے نہیں پہنچ سکتے, ویسے ہی آیت کے معنی تک ہم بغیر حدیث کے نہیں پہنچ سکتے. نبوت زینہ ہے توحید تک پہنچانے کا, حدیث سیڑھی ہے قرآن تک لے جانے کے لیے.
اب یہاں تک میں اس لیے لایا کہ ایک فیشن ہے کہ آپ قرآن سے پڑھیے، قرآن سے اہل بیت کے فضائل قرآن میں ثابت کیجئے، کعبے میں در بنا قرآن میں دکھائیے، علی کعبے میں پیدا ہوئے قرآن میں دکھائیے، سورج پلٹایا قرآن میں دکھائیے، ستارہ بلایا قرآن میں دکھائیے، دروازہ اکھاڑا قرآن میں دکھائیے، وہ کل ایمان ہے قرآن میں دکھائیے، مرد میدان ہے قرآن میں دکھائیے، وصی رسول ہے قرآن میں دکھائیے، زوج بطول ہے قرآن میں دکھائیے، ساقی کوثر ہے قرآن میں دکھائیے، شافع محشر ہے قرآن میں دکھائیے، تو انشاءاللہ ہم ہر بات قرآن میں دکھائیں گے، کعبے کا در بھی قرآن میں دکھائیں گے، سورج کا پلٹنا بھی قرآن میں دکھائیں گے، مردے کا اٹھ پڑنا بھی قرآن میں دکھائیں گے، مرحب کا پچھاڑا جانا بھی قرآن میں دکھائیں گے، دروازے کا اٹھایا جانا بھی قرآن میں دکھائیں گے۔ آپ ذرا سی زحمت کیجئے، پہلے نماز کی رکعتیں قرآن میں دکھا دیجئے۔ پہلے آپ نماز کی رکعتیں قرآن میں دکھائیے۔ نماز صبح 2 رکعتیں قرآن کے کس پارے میں ہے؟ ظہر عصر 4 ہے قرآن کے کس سورے میں ہے؟ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے قرآن کے کس حصے میں ہے؟ عشاء کی نماز 4 رکعت ہے قرآن کے کس پورشن میں ہے؟ نماز کا طریقہ قرآن میں کہاں ہے؟ قیام کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ تشہد میں کیا پڑھا جائے قرآن میں کہاں ہے؟ قنوت میں یہ کیا کہا جائے قرآن میں کہاں ہے؟ ارے آپ روزے کی سحری قرآن میں دکھائیے، افطار کی پھلکیاں قرآن میں دکھائیے، آپ کھانے کا طواف قرآن میں دکھائیے، صفا و مروہ کے بیچ پہ دوڑنا قرآن میں دکھائیے، قرآن جو 3 شیطان جا کے مارے جاتے ہیں وہ قرآن میں دکھائیے، حج کا طریقہ قرآن میں دکھائیے، زکوٰۃ کا نصاب قرآن میں دکھائیے۔ صاحب قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت کرتی ہے اشارہ، نبی کرتے ہیں وضاحت، تو جیسے قرآن عبادت کا اشارہ کرتا ہے، حدیث وضاحت کرتی ہے، ویسے ہی قرآن اہل بیت کا قصیدہ پڑھتا ہے، حدیث وضاحت کرتی ہے۔ حدیث کی امپورٹنس اس لیے ہے، اور جناب امیر المومنین اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ دیکھو خارجیوں سے بحث کرنا تو قرآن کے ذریعے نہ کرنا، اس لیے کہ وہ ایک تعویل قرآن کی تم پیش کرو گے، دوسری تعویل وہ پیش کرے گا۔ کہا حضرت پھر کیسے بحث کروں؟ کہا ہماری حدیث کا سہارا لے کے بحث کرو، ہماری حدیث کے ذریعے بحث کرو۔ بہرحال یہ جو فیشن کے ساتھ قرآن سے اہل بیت کو ثابت کیجئے، حالانکہ قرآن سے اہل بیت کو کیا ثابت کرنا؟ اہل بیت سے قرآن ثابت ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر میدان مباہلہ میں اہل بیت کو لانے کے بعد نبی قرآن سناتے تو اہل بیت قرآن کے محتاج، لیکن جب قرآن سنانے کے بعد اہل بیت کو لے گئے تو اس کا مطلب اہل بیت قرآن سے ثابت نہیں ہوگے، قرآن اہل بیت میں ثابت ہوگا۔ بھائی مباہلہ میں نبی نے قرآن سنایا، نبی نے قرآن سنایا، نبی نے، عیسائیوں نے حافظ قرآن کے منہ سے قرآن نہیں سنا، مرکز نزول قرآن کے منہ سے قرآن سنا۔ کون سا قرآن؟ جو مردے زندہ کر دیتا ہے۔ کون سا قرآن؟ جو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ پہ حرکت کرنے لگے۔ لیکن ایک عیسائی نے کہا کہ ہم وہ کتاب سن رہے ہیں جو پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔
قرآن کو سن کے نہیں کہا، مگر جب حسن و حسین کے چہرے دیکھے کہ وہ چہرے دیکھ رہے جو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ پہ ہٹ جائے۔ اس کا مطلب دعویٰ قرآن کا تھا، ثابت اہل بیت نے کیا۔ صلوات بھیجے محمد آخری آدمی تک سب مل کے صلوات بابا کہ حضرات یہ سلوات بھیجنے کا حکم کیوں ہے؟ امام سے پوچھا یہ سلوات کیا ہے؟ فرمایا سلوات نہیں ہے، اللہ نے عالم ارواح میں جو تم سے ہماری ولایت کا وعدہ لیا تھا، تو سلوات اس بات کی دلیل ہے کہ جو وعدہ وہاں کیا تھا اس سے پھرے نہیں ہو، باقی ہو۔ سلوات بھیجے یہ تجدید ولایت اور جو بنائیے گا تو حدیث وضاحت کرتی ہے۔ اب قرآن نے اعلان کیا اہل بیت کے لیے، اب اہل بیت کون ہے؟ حدیث کسا نے واضح کیا، جب پوچھا جبریل نے یا رب ومن تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے؟ تو کہا ہم اہل بیت نبوہ، یہ ہے نبوت کے اہل بیت۔ کیا سنا آپ نے؟ نبی کے اہل بیت نہیں